ہوائی جہاز ایروپلین کے بارے میں عرف عام کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ یہ امریکہ کے دو بھائی تھے، رائٹ برادران جن کو کہا جاتا ہے، رائٹ برادرز کہا جاتا ہے۔ انہوں نے 1903 کے اندر امریکہ کے اندر پہلی بار جو ہے وہ اس طرح کا اپنا جہاز بنایا۔ ان کی ویڈیو بھی آج کل آپ کو گوگل کے اوپر یا نیٹ کے اوپر کسی بھی جگہ پہ آپ کو مل سکتی ہے کہ انہوں نے پہلی بار جو ہے وہ ہوائی جہاز کا ابتدائی خاکہ پیش کیا اور فلائٹ اور اڑان بھری۔ حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے، تاریخ کے اعتبار سے یہ بات غلط ہے کہ رائٹ برادران جو ہے انہوں نے سب سے پہلے ہوائی جہاز بنایا تھا، بلکہ ان سے کم و بیش 900 سال قبل جو ہے وہ ابو القاسم عباس بن فرناس، یہ اندلس کے سائنسدان مسلمان تھے جن کی ولادت 810 عیسوی کے اندر ہوئی تھی، یعنی تیسری صدی ہجری کے اندر، اور ان کی وفات 887 جو ہے وہ اس کے اندر عیسوی کے اندر ہوئی، کرتبہ کے اندر۔ تو انہوں نے وہاں کرتبہ کے اندر اپنا ایک پلانٹیریم بنا رکھا تھا۔ یہ مطلب ایک اسٹرونومسٹ بھی تھے، کیمسٹ بھی تھے، یہ ایک فزیشین بھی تھے، اور کافی سارے علوم کے اندر ان کو اللہ رب العزت نے جو مہارت دے رکھی تھی۔ تو انہوں نے وہاں اپنا پلانٹیریم بنا رکھا تھا جہاں یہ اس رصد گاہ کے اندر بیٹھ کے یہ جو ہے وہ اجرام فلکی یعنی سیاروں، پلانٹس اور سٹارز کا معائنہ کرتے تھے، ان کی جو ہے وہ حرکت اور موومنٹ کو جو ہے وہ آبزرو کرتے رہتے تھے۔ اور ان کی سب سے بڑی ایجاد جو ہے وہ عدسہ جو ہے وہ لینز تھا، جو شیشہ جسے اینک بھی کہہ سکتے ہیں کہ آج کل بھی استعمال کرتے ہیں، کہ انہوں نے وہ عدسہ ایجاد کیا جس سے یہ آسمان کی طرف جو ہے وہ چیزوں کو دیکھتے اور ان کی حرکتوں کو آبزرو جو ہے وہ کرتے رہتے۔ اور انہوں نے اور بھی کافی ساری چیزیں جو ایجاد کی تھی۔ ایک واٹر پاور کلاک جو تھا، گھڑی ایسی تھی جو پانی کے ساتھ چلتی تھی، وہ ایجاد کی تھی۔ پتھروں اور ہیروں کو کاٹنے کا سائنسی طریقہ اور ان کے اوپر پڑھنے کے لیے جو پرانے دور کے پتھر تھے جن کے اوپر تحریریں پرانے زمانوں میں ملتی تھی، ان کو پڑھنے کے لیے انہوں نے لینز جو ہے ایجاد کیا تھا، سن گلاسز ایجاد کیے تھے، اس طرح کی چیزیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے آپ اوپر جو گلائڈر کی طرح جو ہے وہ ایک لباس لپیٹا اور 2 پر لگائے اپنے ساتھ، جن کے اندر انہوں نے جو کچھ پرندوں کے پر بھی لیے، ریشم کا کپڑا اور کوئی ووڈ پیس بھی تھے وہ لگائے، اور لگا کے انہوں نے اونچی جگہ سے اڑان بھری۔ تو یہ کم از کم عباس بن فرناس نے 10 منٹ جو ہے وہ مطلب اڑان بھری، یہ اڑتے رہے فضا کے اندر۔ آج سے تقریباً 900 سال پہلے کی بات، تقریباً یہ اڑان بھرتے رہے اور اڑے، اور پھر یہ انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ یہ لینڈنگ نہ کر سکے۔ جب یہ نیچے آئے تو یہ اس لینڈنگ کے اصول کو بھول گئے کہ پرندوں کے اوپر انہیں جب آبزرو کیا تھا کہ جب وہ نیچے آتے تو اپنی دم کو اوپر کر لیتے تو یہ ٹیل دم نہ بنا سکے تھے۔ تو اس وجہ سے جب یہ نیچے گرے تو ان کو کافی ساری چوٹیں بھی آئیں، لیکن اس کے باوجود اس چوٹوں کے بعد اور اس ایکسپیرینس کے بعد بھی پہلی فلائٹ، پہلی اڑان کے ایکسپیرینس کے بعد بھی یہ 12 سال تک جو ہے وہ زندہ رہے اور لوگوں کے اندر اپنی چیزیں جو ہے وہ مطلب بھرتے رہے۔ تو یہ سب سے پہلے وہ آدمی تھے جنہوں نے جہاز بنایا اور فلائٹ کا تصور اور کنسیپٹ پیش کیا تھا دنیا کے سامنے۔ رائٹ برادران نے یہ ہمارے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے کہ یہود و نصارہ نے ہمارے اس ورثے کے اوپر اور ہماری طریقوں پر پردہ ڈال دیا اور ہر چیز کے سامنے جو اپنوں کو لا کے کھڑا کر دیا، حالانکہ انہوں نے ساری چیزیں لی مسلمانوں سے تھی۔ اور پھر عباس بن فرناس رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عظیم مسلم سائنسدان جو اندلس کے اندر تھے، ان کا ایک سٹیچو جو ہے، ان کا ایک مجسمہ آج بھی بغداد کے ایئرپورٹ کے باہر نصب ہے، اور وہ اسی وجہ سے وہ اشارہ کرتا ہے کہ یہ ایئرپورٹ اور یہ فلائٹس اور یہ ایروپلین اور یہ جہاز وغیرہ کا سب سے پہلا موجد یہ شخص ہے۔ اور اسی طرح وہاں اسپین کے اندر آج بھی ان کے ایک دریا کے پل برج کا نام بھی جو ہے عباس بن فرناس کے ان کو ڈیڈیکیٹ کرنے کے لیے، خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جو بنایا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے مسلمان سائنسدان وہ عباس بن فرناس تھے جنہوں نے ہوائی جہاز کو بنایا، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو اڑان بھری تھی اپنے پہلے ابتدائی خاکے کے ساتھ، نہ کہ امریکہ کے رائٹ برادران نے ایسا کیا تھا۔